وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی ظلمات جس نے مٹائی دین کی دولت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صدق اللہ العظیم. آج 31 دسمبر کو حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وفات پر مولانا کے افکار کے متعلق مجھے کچھ عرض کرنے کا موقع دیا گیا. میں اس کے لیے بے پناہ اور بے انتہا شکر گزار ہوں. نہ جانے کیوں جب میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کسی مجلس میں ہوتا ہوں یا مولانا کے متعلق کوئی گفتگو کرنی ہوتی ہے یا مولانا کی کاروان زندگی اٹھاتا ہوں، تو نہ جانے کیوں یہ شعر جو مولانا خود مختلف مواقع پر استعمال کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، وہ مجھے بہت یاد آتا ہے. مولانا نے کئی جگہ پر اس شعر کو کوٹ کیا ہے: مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگی ہی عبارت ہے تیرے جینے سے. واقعہ یہ ہے کہ اس امت کی تاریخ میں بے شمار شخصیات ہوئی ہیں، بے شمار علماء ہوئے ہیں. خود 20ویں صدی میں بے شمار علماء ہوئے ہیں. شیخ الاسلام بھی تھے، شیخ الہند بھی تھے، بڑے بڑے پیر مغاں بھی تھے، مفسرین تھے، محدثین تھے، مختلف جہتوں سے کام کرنے والے مختلف اللہ کے بندے 20ویں صدی میں پیدا ہوئے، اور سب اپنے اپنے میدان میں بڑے صاحب عمل، صاحب جہد مسلسل اور بڑا نام پیدا کرنے والے، بڑا کام کرنے والے لوگ تھے. لیکن مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا امتیاز یہ ہے کہ ان کو جو جامعیت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ملی وہ کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے، اور یہی جامعیت حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ صحیح معنی میں مفکر تھے، اور مفکر وہ ہوتا ہے جو ہم وقت سوچتا رہے، ہم وقت مصروف عمل رہے. مفکر کو کوئی ایک کام دوسرے کام سے، کوئی ایک پہلو دوسرے پہلو سے غافل نہیں کرتا ہے. اس حیثیت سے اگر آپ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا جائزہ لیں گے تو مولانا آپ کو مختلف میدانوں میں، مختلف شعبہ زندگی میں متحرک اور فعال نظر آئیں گے.
خاندانی اعتبار سے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا جو ذوق تھا، جس کا خود مولانا نے تذکرہ کیا ہے متعدد جگہوں پر، وہ تصنیف و تالیف کا ذوق تھا۔ اس میں بھی تاریخی شخصیات کی سوانح لکھنا یہ مولانا کی گویا خاندانی میراث تھی۔ لیکن آپ اگر غور کیجئے تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس خاندانی ذوق اور خاندانی میراث سے بہت آگے نکل گئے۔ مولانا کو آپ تعلیم و تعلم کے میدان میں متحرک پائیں گے، مولانا کو آپ فکر و دانش اور فکر اسلامی کے میدان میں سر فہرست پائیں گے، مولانا کو آپ دعوت کے میدان میں ایک بے پناہ تڑپ رکھنے والے داعی کی حیثیت سے دیکھیں گے، ایسے داعی کی حیثیت سے دیکھیں گے کہ جو موقع کی تلاش میں رہتا ہو کہ بس موقع ملے اور وہ ایمان کی روح پرور دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ مولانا کو آپ سیاست کے میدان میں متحرک پائیں گے، مولانا کو آپ تصنیف و تالیف کے میدان میں متحرک پائیں گے۔ مولانا کی زندگی اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مولانا کے یہاں کام کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ مولانا خود بھی از اول تا آخر کام کرتے رہے، اور چھوٹے بڑے جوان اور ادھیڑ عمر کے لوگ اور ضعیف العمر لوگ سب کو مولانا موقع بموقع کاموں کے لیے استعمال کرتے رہے۔ یہ مولانا کا امتیاز ہے۔ مولانا کو اللہ تبارک و تعالی نے جو جامعیت عطا فرمائی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اردو اور عربی کے مایہ ناز نثر نگار تھے، ممتاز نثر نگار تھے، بہترین ادیب تھے۔ رابطۃ الادب الاسلامی العالمیہ کی جو بنیاد پڑی وہ مولانا کے فکر و دعوت کی رہین منت ہے، اور مولانا تاحیات اس کے صدر بھی منتخب کیے گئے، جبکہ اس کی تاسیس میں ڈاکٹر عبد القدوس ابو صالح، ڈاکٹر عبد الرحمن رافت الباشا، ڈاکٹر عبد الباسط البدر، ڈاکٹر حسن العمرانی اور بے شمار چوٹی کے ادباء اور نقاد عالم عربی کے شامل تھے، لیکن اس کی صدارت کا صحرا مولانا کے سر باندھا گیا، اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ تاحیات اس کے صدر رہے۔ مولانا کی ادبی نگارشات اور مولانا کی تصنیفی زندگی مولانا کی تحریکی زندگی میں حارج نہیں ہوئی۔ کثرت سے مولانا دعوتی اسفار فرماتے تھے، کثرت سے مولانا جلسوں میں شریک ہوتے تھے، کثرت سے مولانا میٹنگوں میں شریک ہوتے تھے، چاہے وہ مسلم مجلس مشاورت کا پلیٹ فارم ہو، یا پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا پلیٹ فارم ہو، یا دینی تعلیمی کونسل کا پلیٹ فارم ہو۔ مولانا ہر جگہ متحرک تھے۔ دعوت و تبلیغ کا میدان ہو، مولانا اس میں فعال تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ امتیاز تھا کہ وہ خلوتوں میں، جلوتوں میں، مجلسوں میں، جلسوں میں، اجتماعات میں، سیمیناروں میں، کانفرنسز میں، ہر جگہ علم و فقہ کے موتی بکھیرتے نظر آتے تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ در حقیقت اقبال کے اس شعر کا مصداق تھے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ مولانا کی تحریروں کو پڑھیے، مولانا کے خطابات کو سنیے تو اندازہ ہوگا کہ مولانا کا نظریہ یہ تھا، ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ جب تک باحیات رہے تب تک وہ عالم اسلام کا احتساب کرتے رہے، تب تک وہ ملت کا احتساب کرتے رہے، تب تک وہ معاشرے کا احتساب کرتے رہے، تب تک وہ تنظیموں کا احتساب کرتے رہے، جب تک وہ بقید حیات رہے
تب تک وہ علماء کا، تنظیموں کا، جماعتوں کا، معاشرے کا، تاریخ کا اور حکومتوں کا اور قیادتوں کا احتساب کرتے رہے۔ یہ مولانا کا طرۂ امتیاز تھا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ دراصل اپنی فکر کا مرجع قرآن مجید کو سمجھتے تھے۔ قرآن مجید سے اور سیرت نبوی سے وہ مواد حاصل کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا فکر کے نئے نئے گوشے وا کیا کرتے تھے۔ کئی ایسے جملے ہیں، کئی ایسے عناوین ہیں جن کو مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ جن سے مولانا نے استدلال کیا، اس سے پہلے مصنفین نے، واعظین نے، مفکرین نے ان سے استدلال نہیں کیا تھا، اس کی طرف نظر نہیں گئی تھی۔